یہ جو پڑھنے کا سلیقہ ہے نا، میرے خیال میں یہ نعت خوانوں کو، میں ادب کے ساتھ، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو چیخ کے ناک پڑھنا ہے نا، یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کیجئے گا کہ جب آیت اتر آئی نا کہ آواز اونچی نہیں کرنی ہے، مال تمہیں پتہ بھی نہیں چلیں گے چلے گئے ہیں، تو وہ یاد رکھیے کہ ابو بکر صدیق جیسے ہستی جو ہے نا، وہ منہ میں کچھ رکھ لیتے تھے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اپنی آواز کو غیر دانستگی میں بھی اونچا نہیں کرنا۔ یہ بڑے ادب کی بات ہے، اس لیے میں دو چیزوں کو بہت ہی فوقیت دیتا ہوں، نعت نرم مزاج میں ہو اور بے سوری بالکل نہ ہو، کیونکہ ذکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس کیا یہ پوچھنا جائز ہوگا؟ آپ نے میری گواہی دینی ہے حضور۔ دیکھیے، ہم نے زندگی میں اصول اپنائے، کسی ملک نے اپنائے، اس ملک نے دوسرے اصول اپنانے والے ملک پہ حملہ کر دیا، ہم نے ادھر سے اصول اپنا لیے، ان لوگوں نے جو حرام چیزیں تھیں ان کو حلال قرار دینا شروع کر دیا۔ مثال دے دیتا ہوں، مسیاق کو، نکاح مسیاق کو، ہم مسیار کو، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ماننے۔ اب وہ جو عمارتیں بنانی پہلے کچھ دن پہلے بدعت تھی میں آتی تھی، اب ان کے اوپر اکنامیکل ڈیبیٹ چلا، امبیسڈر ایکسچینج ہوئے، اب وہ چیزیں حلال۔ یہ اختلاف آپ کو مسلم ممالک میں بھی نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو باہر سے آ کے کوئی نہیں مارا۔ اس وقت کسی مسلمان ملک کی غیر مسلمان ملک سے نہیں لڑائی ہو رہی، مسلمان ملک کی مسلمان ملک سے لڑائی ہو رہی ہے۔ نہیں لگتا نہیں بھائی آپ کو کہ ہم ڈینائل میں ہے کہ ہم متفق ہیں؟ ہم متفق نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں نے یہ بالکل کلی طور پر یہ نہیں کہا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ہر بات پہ ہی متفق ہیں۔ اگر یہاں آپ اتنی صدیوں کے بعد کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ تو کرنے اولا میں جائیں، دور صحابہ میں جائیں تو اختلاف ہوا، صرف اختلاف نہیں صاحب، جنگیں ہوئیں، اور صرف جنگیں نہیں ہوئے، پورے سالہ سال تک جنگیں ہوئیں، اور ہزاروں لوگوں کا دونوں طرف سے نقصان ہوا۔ پھر پہلی صدی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، یہ تو چلتا ہے۔ میں آپ نے جو پہلے پوائنٹ اٹھایا تھا، وہ جو آپ کا کویسچن تھا، اس کا وہی جواب تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جتنا ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر فتویٰ کیوں لگتا ہے جو میری مسلک سے نہیں ملتا، جو میرے امامے سے نہیں ملتا، جو میرے نعرے سے نہیں نکلتا، میں اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ دیکھیں، یہ پھر وہی بات ہے، میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے کہ آپ نے بندر کے ہاتھ میں ماچس دی ہے۔ آپ نے کب کسی جس نے بھی دی ہے، میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے کب ایتھنٹک عالم دین سے، ادارے سے یہ کہا ہے کہ جس نے چھوٹی چھوٹی چیز پر کسی کو کافر قرار دیا؟ 1476 سالوں میں آج تک نہیں سمجھ آ سکی کہ علماء سو ہیں کون، ان کی لسٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، تو لفظ کہاں سے ایجاد ہوا؟ سارے ہی علماء حق ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علماء سو ہیں؟ دیکھیں، اس میں بلال بھائی، مجھے اس میں کوئی بتانے کی یا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا آسان سا کام ہے۔ ہر وہ عالم دین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں ہے، حضور کا مشن، کوئی ایسا ہے جو سمجھتے میں نہیں ہوں؟ مشن تین چیزیں ہیں: تلاوت قرآن مجید، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس۔ اب ان تینوں کے اگر کوئی مطابق زندگی پہ جا رہا ہے، چل رہا ہے، تو وہ علماء سو میں نہیں ہے۔ حکمت فرق ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی عالم دین جو خود کو عالم دین کہلانے والا ہے، اگر وہ حضور کے ان تینوں جو مین مشن ہیں، اس سے ہٹ کر آپ کو کوئی کسی راستے پہ چلتا نظر آ رہا ہے، وہ علماء سو کی لسٹ میں۔ حکمت جو ہے یہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، حکمت کے 10 معنی ہیں، مختلف ہو سکتی ہے۔ حکمت کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابو ہے، اس کے تحت محدثین کرام نے حکمت کے 10 معنی لکھے ہیں۔ اب ان 10 معنوں میں ایک معنی کون سا ہے کہ جس کو میں آپ کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہوں کہ یہ 10 ہو سکتے ہیں نا؟ 10 سے مراد ہے کئی ہو سکتے ہیں۔ جی، حکمت اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا انداز بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ان کا انداز بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، حاجی صاحب کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آپ تینوں کی حکمتیں الگ ہو کے، اس لیے آپ کی جو اس موضوع پہ ڈیڈکشن ہے، یعنی کہ نتیجہ عکس جو آپ نے کیا، وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب فتویٰ کفر تو نہیں ہو سکتا نا؟ اس کو شارٹ کٹ جواب دیتا ہوں۔ جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے آپ کو میڈیکلی ایکسپیریمنٹ کی اجازت ہے، وہ جو پہلے آپ نے ایک سوال کیا نا کہ یار اتنے زیادہ اختلاف میں، تو ہم بات تعلیم کی نہیں ہے کہ کون کس سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، تدبر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکٹری کا علم بھی تو سارے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی طب، آپ کی حکومت کہتی ہے جب تک کہ وہ پورا MBBS کر کے سرکاری طور پر اس کو سند نہ ملے، وہ پڑھ سکتا ہے، پریکٹس نہیں کر سکتا۔ جھگڑا کہاں ہے کہ ہر بندہ پریکٹس میں لگا ہوا ہے،
پڑھ اس بھی نے نہیں سکتا۔ 3 کتابیں اٹھائیں، 4 حدیثیں پڑھیں، 5ویں دن وہ مفتی بن گیا، 5ویں دن وہ فتوے پہ آ گیا۔ اس پہ ہم کہتے ہیں او بھائی خدا کا واسطہ تم اس کام میں نہ پڑھو۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا جو ایک میرے خیال میں ایک جملہ بنتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ جو کویکری ہے نا، کویکری کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ کویکری جو ہے نا، نیم حکیم پن ہر طبقے میں، ہر علم میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر وہی تو ہم کہتے ہیں، وہ جو اگر کسی اسکالر نے، مجھے نہیں پتہ آپ کی ڈیبیٹ کیا ہوئی، اگر اس نے یہ کہا ہے نا کہ وہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے صرف پڑھ کے آپ کہیں جی میں نے بھی چند کتابیں پڑھ لی ہیں لہذا میں نے حدیث پڑھی ہے میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، ایسے نہیں۔ پڑھنا ہر ایک کا کام ہے، حضور کا دین سیکھنا ہر ایک، وہ تو ہر آدمی قبر تک سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات۔ میں سارم بھائی کو بھی شامل کروں۔ سارم بھائی آپ جی بسم اللہ۔ کر دوں، لیکن قرآن میں اس کا سلوشن دیا گیا ہے جی کہ ایک آدمی سوچ وچار کر رہا ہے اور اس کو صحیح جواب نہیں مل رہا، وہ راستے میں ہے، تو اس کو راستے میں ہے، تو اس کو کہا گیا کہ تو کسی غلط راستے میں بھٹکنے بجائے راسخون فی العلم، جنہوں نے پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سے سوال پوچھا جاتا ہے، مثلا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی مفتی صاحب سے جا کر بات کریں۔ سر وہ جب میں کہتا ہوں نا کسی کو جو مفتی صاحب سے جا کے پوچھے، تو میرے طالب علم مجھے کہتے ہیں کہ یار ابھی تک تو وہ طلاق اور نکاح کے مسائل سے باہر نہیں نکلے، سارے وہاں اکٹھے نہیں ہیں، تو میں یہ علمی مسئلہ لے کر کہاں جاؤں ان کے پاس؟ یہ طنز ہے نا۔ نہیں، لیکن اگر طلاق اور نکاح والا آتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جا کر اس سے بات کرے، لیکن جنرلی ایک تھوڑی سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کی جن باتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ جا کر کے امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری دیتے تھے اور پھر ان کے طریقے کے مطابق ہاتھ باندھ اپنا چھوڑ دیتے تھے، اپنا طریقہ چھوڑ کر کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے ایسے کیا اب یہ بڑے لوگ تو مجھے مسئلے کا حل مل گیا۔ ان بڑے لوگوں کی تعلیمات بھی چونکہ پڑھائی نہیں گئی لوگوں کو، تو لوگوں کے بتائی بھی نہیں گئی، سنائی بھی نہیں گئی، بتائی بھی نہیں، پڑھائی گئی نہیں، سنائی نہیں گئی، اس پر عمل کرنے کا درس نہیں دیا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ نکلتا ہے کہ وہاں پہ میں اپنی مسئلہ کو چھوڑ کے اپنے استاد کی مسئلہ کے مطابق جا رہا ہوں اور مجھے اللہ القاء کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ جو ہے وہ میرے ادب کا بھی ادب کر رہا ہے نا، کبھی خیال ادب کے بغیر یہ معاملہ نہیں چل سکتا آگے۔ حضور اقدس یہ جو اختلاف ہے ذہنی طور پہ آپ کو بحیثیت سٹیزن آف پاکستان یہ معاشرے میں مذہبی طبقے میں نظر آتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد ہے اور یہ جو مسائل ہیں یہ سیکنڈری ہیں، جو کیا لفظ استعمال کیا تھا، فروہی ہیں، یہ پرائمری نہیں ہے؟ بلال بھائی بات یہ ہے کہ ہے تو صحیح اختلاف، اور تکلیف اسی بات پہ ہوتی ہے ہم ایسا آدمی کس کے پاس جائے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے کس سے جا کے فتویٰ لے، ایک جو آسانی پیدا کرے۔ میں وہی نہیں، آسانی کے علاوہ بھی اگر ہم ایمانداری سے بھی جا رہے ہیں تو ایک آدمی کئی مفتیوں کے پاس جا کے الگ الگ فتوے لے کر کے آتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہم مسجد میں کس کے مہمان ہیں، اللہ کے یا مولوی صاحب کے؟ اللہ کے مہمان ہیں نا۔ اللہ کے مہمان کو آپ صرف ہاتھ اوپر باندھنے، نیچے باندھنے، ہاتھ چھوڑنے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کیسے نکال لیں آپ اس مسجد سے اس کو؟ اور اگر آپ اس کو مسجد سے باہر نکال لیں، نہیں یہ ہوا ہے، کوئی نہیں میرے سامنے ہوئی ہے، پھر وہی بات ہے، جاہل والی بات ہے۔ دیکھیں جاہل اگر کوئی جاہل کر رہا ہے تو دیکھیں مفتی صاحب مسجدیں پھر اس سٹائل سے بنے نا، یہ تعلیمات نہیں ہیں، یہ تعلیمات نہیں ہیں، یہ آرگومنٹ جو ہے نا اس کے آگے بحث ہو ہی نہیں سکتی۔